کہ اگر انسان کا ایمان خدا کی ذات پہ ہو، خدا کو جزا اور سزا کا قائل سمجھے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اسی صورت کے ضمن میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ میرے مولا اپنے غلام پہ بھرم ہوئے اور اسے سزا دینے کے لیے ایک تازیانہ اٹھایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ جاثیہ کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکہ میں نازل ہوا سوائے آیت نمبر 15 کے جو کہ مدنی ہے، اور تقریباً ٹوٹل 38 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ جاثیہ میں تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ سب سے پہلے قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، مشرکین کے سامنے توحید کے دلائل کو بیان کیا گیا ہے، بران رحمت جس سے اللہ کی طرف سے روزی انسانوں کے لیے پیدا ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، بنی اسرائیل جیسی بعض اقوام کے انجام کی طرف اشارہ ہے، گمراہ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، مسلمانوں کو ہدایت کہ وہ منکرین کی طرف توجہ نہ کریں، قیامت کے لرزا دینے والے واقعات، اعمال نامے کا تذکرہ، انکار آخرت کرنے والے دہریوں کی رد، لفظ جاثیہ جس کے معنی گھٹنے ٹیکنے کے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کو سورہ مبارکہ جاثیہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب آتے ہیں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ جاثیہ کی تلاوت کرے گا، بروز محشر جس وقت انسان حساب کے وقت پریشان ہوں گے، وہ انسان جو سورہ جاثیہ کی تلاوت کرتا رہا ہوگا وہ اس وقت سکون کی زندگی میں ہوگا، گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ جاثیہ کی تلاوت کرے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور نہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا نہ جہنم کے شعلوں کو دیکھے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اسی صورت کے ضمن میں ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ میرے مولا اپنے غلام پہ بھرم ہوئے اور اسے سزا دینے کے لیے ایک تازیانہ اٹھایا۔ جیسے تازیانہ اٹھایا تو فوراً آپ علیہ السلام نے آیت پڑھی کہ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو وہ غلام رونے لگ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ رو کیوں رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ مولا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جزا اور سزا پر تو ایمان رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا، میں خدا کی جزا اور سزا کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، میں خدا کو عادل مانتا ہوں۔ تو میرے امام نے جب یہ جملہ سنا اور امام نے فرمایا کہ جاؤ قبر رسول پہ، میرے نانا کی قبر پہ میرے لیے دعا کرنا اور میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تو یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کا ایمان خدا کی ذات پہ ہو، خدا کو جزا اور سزا کا قائل سمجھے، تو اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی آسانی ہے۔ لفظ جاثیہ کا معنی گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ بلکہ بعض معاملات میں بھی ایسے ہے کہ پرانے زمانے میں جب لوگ قاضی اور جج کے پاس جاتے تھے تو زانو ادب ٹیک کر بیٹھتے اور انتظار میں ہوتے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ قاضی ہمارے حق میں کیا فیصلہ کرتا ہے، آیا ہمارے حق میں فیصلہ کرتا ہے یا ہمارے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ بروز محشر انسان خدا کی عدالت کے منتظر ہوں گے، حکم خدا کے انتظار میں اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھیں گے اور ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے اور وہ سوچ رہے ہوں گے کہ پروردگار پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے، آیا ہمارے لیے جنت کو مقرر کرتا ہے یا جہنم ہمیں بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے اس سورت کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ اور بلکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو دنیا میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قائل ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفہ اعمال کا عنوان حضرت علی کی ولا پہ ہوگا، یعنی کہ خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جو ولایت علی کا قائل رہا ہوگا اور اس ولایت کے صدقے میں پروردگار عالم اسے داخل جنت کرے گا، یعنی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، اور بروز محشر مولا علی علیہ السلام کی ولایت انہیں فائدہ دے گی کہ جو دنیا میں محبان علی رہے ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے قائل رہے ہیں، مولا کی ولا کا دم بھرتے رہے ہیں، اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنی رفتار میں، اپنے گفتار میں مولا علی علیہ السلام کی سیرت اور اولاد علی کی سیرت کو اپناتے رہے ہیں، وہ انسان خوش نصیب ہوں گے۔ آخر میں ہم عملیات کو بیان کرتے ہیں تو 3 نقطے بیان کرنا انتہائی لازمی ہے۔
فرماتے ہیں جو شخص اس سورہ کو لکھ کر، سورہ جاسیہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، وہ جابر سرکش حکمران کے ظلم سے محفوظ رہے گا اور ہر دیکھنے والے کی نظر میں محبوب ہوگا۔ آج کل کے جو حکمرانوں کی صورتحال چل رہی ہے، اگر یہ چیزیں رکھی جائیں تو خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ جاسیہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ چغل خور کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو چغل خوروں سے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی محفوظ نہ رہے، تو یہاں معصوم جو چونکہ معصوم تھے، ان کا جو چونکہ منزل بھی ایک اور تھی اور ان کا منزل امتحان کا سلسلہ تھا، لیکن اس دور میں بھی اگر ہم گناہ گار ہیں، ہم اگر سورہ جاسیہ کو پڑھتے ہیں تو اس کی فیوز و برکات عملیات میں یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کو چغل خوروں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا تعویذ لکھ کے نو مولود بچے کے گلے میں ڈالیں، یعنی نو مولود بچے کے گلے میں ڈالیں گے تو وہ بچہ ہر دنیاوی آفت سے محفوظ رہے گا۔